ملت اسلامیہ کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جو سیاسی قائدین آزادی کے بعد سے گزرے ہیں، صرف ان کے نام لوں اور پھر موجودہ ایک سیاسی قائد جو ابھر رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں، ان کا تھوڑا سا تفصیلی تعارف یا ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے لیے سیاسی میدان میں قیادت کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو چند نام نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا نمایاں نام ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، جو پورے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو نام ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہے، ان میں چند نام یہ ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین، حکیم اجمل خان اور فخر الدین علی احمد، سلطان صلاح الدین اویسی، حامد انصاری بنات والا، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، غلام نبی آزاد، غنی خان چودھری اور اسد الدین اویسی۔ اسد الدین اویسی حالیہ عرصے میں مسلم رہنما کی حیثیت سے ابھر رہے ہیں اور شہرت پا رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوا۔ بہرحال ہم کو ان کی ستائش کی جانی چاہیے، ہم ان کی ستائش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت مسلمان یا ملت اسلامیہ کے اور پچھڑے ہوئے طبقات کے مسائل کو گلی سے لے کر پارلیمنٹ تک میں بڑی بے باکی اور دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کے سلسلے میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم ان کی ترقی کے خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی ہندوستان گیر سطح پر ابھرے اور وہ پچھڑے طبقات اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر ان کی مسائل جو ہیں ان کو جو انصاف دلانے کے لیے، ان کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک بڑی پارٹی بن کر ابھریں۔ جہاں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حرکتوں اور ان کے زبان، ان کے بیانات سے کچھ ایسا تاثر نہ ملے جس کی وجہ سے مسلمانوں پر حرف آئے اور فرقہ پرست طاقتوں کو زیادہ اس سے موقع ملے اور وہ اپنے حق میں استعمال کرے فرقہ پرست طاقتیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی ذات اور ان کی پارٹی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور پوری ملت اسلامیہ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ہم ان کی بعض کوتاہیوں پر متوجہ اس لیے بھی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ووٹر بھی ہیں اور ان کے قدردان بھی ہیں، اور پھر ہم اس لیے بھی ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں چند باتیں، کیونکہ بعض مرتبہ جب آدمی ایک مقام حاصل کر لیتا ہے اور ایک بڑے پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کچھ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایسی حرکتیں اور ایسے بیانات اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جس کا نقصان خود اس کو اور اس کے پارٹی کو اور پھر پوری ملت اسلامیہ کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم چند باتیں ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے حالیہ حیدرآباد کے ایک سیمینار میں کچھ ایسے باتیں کہی ہیں جس کا کوئی مدلل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور ان کے جو بیانات ہیں اس کو کچھ فرقہ پرست طاقتیں اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہیں اور پھر اس کا پوری ملت اسلامیہ کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ان کے جو تقریر کے بیان تھا اس کا مختصر ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جب وطن کی محبت کی بات ہم کرتے ہیں تو جو تعلیم ادارے مسلمانوں نے قائم کیے، اگر کوئی اس تعلیم ادارے میں بیٹھ کر بم بنانے کی سازش کرتا ہے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ایک ادارہ بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور ایسے ظالم لوگ ہیں جو ایک مدرسے کا کمرہ نہیں بنا سکتے، جو اسکول کا کمرہ نہیں بنا سکتے، ظالم امونیم نائٹرائٹ لے کر بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز سوال یہ ہے کہ کس تعلیمی ادارے میں بم بنائے جا رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے جو فرقہ پرست عناصر کہتے ہیں۔ کس ادارے میں، کس اسکول میں، کس مدرسے میں مسلمان طلبہ بم بنا رہے ہیں؟ اس کا کوئی کوئی دلیل کے بغیر انہوں نے ایسی بات کہہ دی جو غلط بھی ہے، قابل اعتراض بھی ہے، بلکہ فرقہ پرست طاقتیں اس کو اپنے لیے ایک مثال اور اس کے لیے ایک ثبوت کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں۔ آخر ایک ایسے سیمینار میں جس میں مسلمانوں کی خدمات کو پیش کرنا تھا، وہاں یہ شوشہ چھوڑنا کیوں ضروری تھا کہ فرقہ پرستوں کی ہاں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ فرقہ پرستوں کی ہاں میں ہاں ملایا جا رہا ہے۔ کیا اس طرح کے بیانات سے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا ان کی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے جن کے ووٹوں سے یہ جیت کر آج اس مقام پر پہنچے ہیں،
مسلمانوں کو اوپر یہ تہمت لگانا نہیں ہے کہ اس کا نقصان پوری ملت اسلامیہ کو پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مولانا مودودی علیہ رحمہ اور سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے سلسلے میں ایک متنازعہ بیان دیا تھا انہوں نے، گویا کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کو خوش کرنے کے برابر تھا۔ مسلم چیف منسٹر کا شوشہ بھی انہوں نے جو چھوڑا بہار کے الیکشن میں، جس کی وجہ سے پولرائزیشن ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتوں کو مدد ملی اور ان کی سیٹیں بہت زیادہ بڑھیں اور بمپر میجارٹی کے ذریعے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ہم موصوف کے ووٹر ہیں اور خیرخواہ ہیں اور مسلمانوں کے بھی خیرخواہ ہیں، اسی لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ملت اسلامیہ کے حق میں خیر بنے، نہ کہ ان کی مصیبتوں میں اضافہ کا ذریعہ بنے۔ ہم یہ بھی اعتراض درج کرانا چاہتے ہیں، ہم کو یہ بھی اعتراض ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ حیدرآباد کے علماء جب کوئی کانفرنس کرتے ہیں، جب کوئی میٹنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ انہی کے ہاسپٹل میں، اویسی ہاسپٹل میں رکھتے ہیں اور ان کو مدعو کرتے ہیں اور ان کو تقریر کرنے کے بلاتے ہیں اور ان کے انتظامات کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ضرورت ہے کہ علماء قسم کے لوگ اور پرسنل لاء بورڈ کے لوگ یہ اسد الدین اویسی صاحب کی بلڈنگوں کو، ان کے پیسے کو، کیا اس کے ذریعے سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انتظامات میں سہولت ہو اور پولیس پروٹیکشن ملے اور پھر دریاں بچھانے، کرسیاں جمانے وغیرہ کے اور انتظامات کے سلسلے میں اخراجات یہ ان سے اٹھوانا چاہتے ہیں؟ آخر یہ کیوں اس طرح کے ان کو بلاتے ہیں جو ایک سیاسی قائد ہے؟ تو مذہبی اور ملی اجلاسوں میں ان کو بلانے اور متنازعہ بیانات دلوانے کے بہرحال جو ذمہ داری آتی ہے ان علماء پر بھی آتی ہے جو انہوں نے ان کو مدعو کیا۔ اگر انہوں نے ایسا کہا بھی تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اجلاس کے اختتام پر کوئی مولانا ٹھہر کر ان کی بات کے خلاف بولتے اور ان بتاتے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کوئی جواب نہیں، کوئی اس کا ایکسپلینیشن نہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ تمام علماء بھی یہی سمجھتے ہیں؟ حالانکہ علماء خود مدرسے چلاتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر اللہ کی کتاب کی دعوت اور ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اور چیز پڑھائی نہیں جاتی اور کوئی اور چیز سکھائی نہیں جاتی۔ اسد الدین اویسی صاحب سے بھی ہماری خواہش ہے کہ اپنے بیانات و حرکات کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ وہ آئندہ مسلم امت کے قائد بن سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ اگر وہ اپنی حرکات اور اپنے بیانات کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں تو نہ صرف ان کی ذات کے لیے اور پارٹی کے لیے نقصان ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کو جواب دینا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اسے مثبت انداز میں لیا جائے گا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ان تک یہ میری ویڈیو پہنچے گی اور وہ اس پر برا مانے بغیر اس پر احتیاط کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔